طبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا بنایا ہم نے لكل نبی ہر نبی کے لیے عدوا دشمن من المجرمین مجرموں کو وکفا بربک ہادیا ونصیرا وکفا اور کافی ہے بربک تیرا رب ہادیا ہدایت دینے والا ونصیرا اور مددگار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہے لولا نزل کیوں نہ اتارا گیا علیہ اس پر القرآن قرآن جملۃ واحدہ پورا ایک ہی مرتبہ کذالک ہاں ایسے ہی کیا گیا ہے لنثبت به فؤادک لنثبت تاکہ جما دے ہم بھی اس طرح فؤادک تمہارا دل ورتلناہ ترتیلا ورتلناہ اور اتارا ہے ہم نے اسے ترتیلا ایک ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ولا یأتونک بمثل ولا یأتونک اور نہ لے کر آئیں گے تمہارے پاس بمثل کوئی نرالی بات الا جئناک بالحق الا مگر جئناک لائیں گے ہم تمہارے پاس بالحق حق کو احسن تفسیرا اور بہترین وضاحت الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم الذین جو لوگ یحشرون دھکیلے جائیں گے علی وجوہہم اپنے منہ کے پر الی جہنم جہنم کی طرف اولئک شر مکانا واضل سبیلا اولئک یہی لوگ ہیں شر مکانا بدترین درجہ کے لحاظ سے واضل اور بھٹکے ہوئے ہیں سبیلا راہ سے گزشتہ جمعہ میں رفاقت اور مصاحبت سے متعلق چند آیات جو اس کے ساتھ متصل ہیں وہ بیان کی تھی تو مضمون پورا کرنے کے لیے
یہ دوسری آیات بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر لیا. تو ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. گزشتہ جمعہ میں یہ بات بتائی تھی کہ یاری دوستی انسانوں کو لے کر یا تو ڈوب جاتی ہے یا انسان تیر جاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اللہ کے رسول قیامت کے دن جو شکایت کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور کہے گا رسول اے میرے رب ان قوم اتخذوا یقیناً میری قوم نے اتخذوا بنا لیا تھا هذا القرآن اس قرآن کو مہجوراً ایک کھیل تماشے کا نشانہ تضحیک کا نشانہ بنا لیا تھا. جو قرآن پڑھتا تھا مذاق کرتے تھے ہماری بات کرنے کا وقت تھا اس نے تقریر شروع کر دی, ہمارے سونے کا وقت تھا اس نے تقریر شروع کر دی, یہ قرآن سنانے لگا, یہ کون سا تلاوت کرنے کا وقت ہے, ہم بیمار ہیں. گویا بات اصل کے اندر کا مرض ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا, اللہ کا قرآن نہیں سن سکتا. مولوی بیچارے کو تو ویسے مجبور کرتا ہے کہ اس نے بے وقت ارادگی شروع کر دی ہے یا بے وقت کی باتیں شروع کر دی ہیں یا بے وقت کی تلاوت شروع کر دی ہے. تو نبی یہ شکایت کریں گے پروردگار سے یا اللہ اس قرآن کو لوگوں نے بھی مذاق بنا لیا تھا, کچھ مولویوں نے بھی مذاق بنا رکھا ہے, کچھ عوام نے بھی قرآن کا مذاق بنا رکھا ہے. تو ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین مجرم اس میں سے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. ان دشمنوں کی حجت کٹیاں یہ ہیں, ان کی بےہودہ باتیں یہ ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافر یہ کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ کیوں نہ اتارا گیا اس قرآن کو جملۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ, یہ تھوڑا تھوڑا کیوں ہے, سارا ایک ہی مرتبہ آ جاتا ہے, ایک ہی مرتبہ اس پر اتار دیا جاتا. کذالک فرما ہاں ایسے ہی کیا گیا ہے لنثبت بہ فؤادک تاکہ جما دیں ہم اس طرح تمہارا دل ورتلناہ ترتیلا اور اتارا ہے ہم نے اسے ایک ترتیب کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. وَلَا يَأْتُونَكَ اور نہ لے آئیں گے تمہارے پاس بِمِثْلٍ کوئی نرالی بات اس جیسی بات إِلَّا جِئْنَاكَ مگر لائیں گے ہم تمہارے پاس بالحق حق کو. میرے نبی ہم تمہارے پاس حق کو لائیں گے, جھوٹ اور سچ واضح ہو جائے گا, سچے اور جھوٹے واضح ہو جائیں گے, سچے اور جھوٹوں کا پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور ہم وہ ایسی وضاحت کریں گے, ایسی جاندار وضاحت ہوگی وَأَحْسَنَ جو بہترین ہوگی تفسیراً وضاحت کے اعتبار سے. الذین یحشرون علی وجوہہم یہ حجتیں کاٹنے والے, قرآن سے مذاق کرنے والے, اہل اللہ سے مذاق کرنے والے, انبیاء و اولیاء سے مذاق کرنے والے, ان کا حشر قیامت کے ذریعے ہوگا. الذین جو لوگ یحشرون دھکے دیے جائیں گے یا ان کو دھکیلا جائے گا یا گھسیٹا جائے گا علی وجوہہم منہ کے بل
इला जहन्नम, जहन्नुम की तरफ। उलाइका, यही है वो लोग, शर्रुम मकाना, जो बदतरीन दर्जे के एतबार से इनका दर्जा नहायत बदतरीन है। व अदल्लु सबीला, व अदल्लु, और भटके हुए हैं राह से। अल्लाह रसूल की राह से जो भटका है उसका भटकना बहुत खतरनाक है। उसका भटना उसी को ले डूबे, उसकी दोस्ती उसी का अंजाम बद कर होगा। वो अंजाम बद से जब दो चार होगा फिर पछतावा होगा, लेकिन पछताने का मकसद, पछताने का वक्त खत्म हो गया होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको बुरी दोस्तियों से, बुरे लोगों से अपनी पनाह में रखे, बुरे लोगों के पास बैठने से अपनी पनाह में रखे। उस बंदे का, उस कौम का, उस बरादरी का, उन लोगों का अंदाजा करें जिनकी शिकायत जनाब रिसालत महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं। तो कुरान जब सुनो याद रखो, कुरान का पढ़ना मसनून अमल है, सुन्नत है कुरान का पढ़ना, इसका सुनना जरूरी है। इसकी एक मिसाल दे दूं, बच्चा कहीं रो रहा होना और बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ फौरन पहचान लेती है। घर वालों को जल्दी से मेरा बच्चा रोया, पता करो किसने मारा। माँ अपने बच्चे की आवाज पहचानती है। और हमारा इस्लाम बेचारा इतना कमजोर हो गया कि इस्लाम का रोना हमें महसूस नहीं होता है। कुरान का पढ़ना, कुरान का तिलावत करना हमारे दिलों को अपनी तरफ नहीं खींचता। उसकी वजह हमारे दिल का लगाव किसी और तरफ। अगर इस तरफ हो तो हमें भी फौरन पता चल जाए कि कुरान हमें याद कर रहा है, बुला रहा है, अल्लाह ने हमें पुकारा है, अल्लाह हमें बुला रहे हैं। तो अहमियत और ताल्लुक की बुनियाद पर चीज़ें पहचानी जाती हैं। तो जिसका अल्लाह रसूल से जितना ताल्लुक होगा, हज़रात औलिया किराम की खिदमत में बैठना जितना ज़्यादा होगा, उतना किताब और सुन्नत के साथ लगाव भी होगा और पढ़ने वाले का एहसास भी होगा कि ये वाकई कुरान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको किताब और सुन्नत